کیا جلاحہ ایک قوم ہے؟ جلاحوں کو انصاری کیوں کہا جاتا ہے؟ جلاحوں کا پیشہ کیا ہے؟ اور جلاحے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ معزز ناظرین، اس کلپ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جلاحہ فارسی کا لفظ ہے اور پیشے کا نام ہے، نہ کہ کسی ذات یا قوم کا نام ہے۔ تمام مسلمان جلاحے اپنی گوت اور ذات 1921 کی مردم شماری تک جلاحہ کہلواتے تھے، جو فخری آباد ہوا کرتی تھی، مگر 1931 میں انہوں نے اپنی ذات انصاری لکھوانا شروع کر دی۔ ان کی روایت کے مطابق صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاحہ کا کام کرتے تھے، اور ان کی پیروی میں انہوں نے اپنی ذات انصاری لکھوائی، یعنی نسبتاً انصاری لکھوانا شروع کر دیا۔ چونکہ جلاحہ پیشہ کا نام ہے اور کپڑے کا کام کرنے والے کو جلاحہ بولا جاتا ہے، تو بہت ساری قوموں کے لوگوں نے رزق حلال کے حصول کے لیے اس پیشہ کو اپنایا۔ اس لیے اب پنجاب کے علاقوں میں جلاحوں کی مختلف شاخیں ہیں۔ بیشتر نے اپنی قوم کا نام ہی نہیں چھوڑا۔ ان میں بٹی گوکر، جنجوا سندھو، کبیر بنسی اوان، جڑپال گل رانجھا، مغل وغیرہ شامل ہیں۔ اب ناظرین، سوال تو یہ ہے کہ جلاحے اب کہاں گئے؟ جی ہاں، پنجاب کے معاشی اور سماجی زندگی کا اہم کردار جلاحہ تھا۔ ہر دیہات میں ایک ایسا گھر ضرور ہوتا تھا جس کے ایک کمرے میں گڑا کر کے گدی لگائی جاتی تھی، جس پر کھیس، دریاں اور کھدر بنایا جاتا تھا۔ گاؤں والے لوگ جس کھدر کے تہ بند اور کرتے پہنا کرتے تھے، وہ ان کے اپنے ہی کھیتوں کے کباس سے بنا جاتا تھا۔ ان جلاحوں کے گھروں سے کھدی کی کھٹ کھٹ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، منظوم قصوں اور کبھی کبھار گیتوں کی آواز بھی آتی تھی۔ جلاحے پورے برصغیر میں مختلف ناموں اور قبیلوں کے نام سے آباد ہیں، لیکن جنوبی پنجاب میں جلاحوں کے پورے گاؤں علیحدہ آباد ہوتے تھے، جہاں یہ دریاں، کھیس اور کھدڑ بنتے، یوسف زلیخا کے قصے بیان کرتے، بنا ہوا کپڑا لے کر گاؤں گاؤں کریا کریا گھومتے تھے۔ فصل کے بعد جب گھروں میں دانے بھی ہوتے تھے اور پیسے بھی، تب سلیقہ مند بیبیاں دروازوں کی آڑ میں رنگلی پیڑھیوں پر بیٹھ کر لونگ اور کوڑیاں ٹنگے دستی پنکھے جلتے ہوئے ان دریوں اور کھیسوں کی خریداری کرتی تھی۔ کوکوں والے دروازوں کی آڑ سے سرسوں کی ناڑ جیسی حنا بستہ انگلیاں ان دروں پر بنے چاند ستاروں میں مس ہوتی تھی، تو وہ بازنطینی روحیں جن سے صدیوں پہلے ترکوں نے یہ نشان چھینا تھا، بے چین ہو اٹھتی تھی۔ دنداسا رنگے ہونٹوں کے عقب سے دانتوں کی سفیدی چمکتی تھی، اور جلاحے اپنے گیتوں کی تار سے بنے کھیس اور دریاں، لاچے اور چنیاں کسی حال کے بدلے اور کہیں گندم اور جو کے بدلے دے کر اپنی بستیوں کو لوٹ آتے تھے۔ جہاں یہ بھی سوٹ کے تاروں میں ہونے جگر پروں کے نئے کیس بنتے تھے، نئے دریوں کے تانے بانے اٹھاتے تھے، نئے لاچوں کی تاریں بٹاتے تھے اور نئی چنیوں کے نمونے سوچتے تھے۔ دیسی روئی کی ہاتھ کی گڈی پر بنے کھیس جس کسی نے اوڑے، وہی اس آسودگی کو جانتا ہے۔ یوں لگتا ہے ماں کی نرم آغوش میں گرمڑی مارے پڑے ہیں، بستہ گونٹھی پر ٹنگا ہے اور چھٹیوں کا پہلا دن ہے۔ ان جلاحوں کے ہاتھ کی بنی دریاں جب باندھ کے کسے کسائی کوڑے پلنگوں پر بچھتی تھی تو کچے آنگن سج جاتے تھے۔ مٹکوں میں ابرے پانی بھی کیکر کی پرانی شراب کی تاثیر آ جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جلاحہ غائب ہو گیا۔ ملوں نے سر اٹھائے، کھیتوں سے دیسن غائب ہوئی، امریکن کپاس نے پیر جمائے، محکمہ زراعت نے دیسن کو پردیسن کر دیا۔ حکم آیا کہ خبردار، کسی نے دیسی روٹی کاشت کی۔ جلائے اپنے چاروں طرف بدلتی دنیا سے بے خبر تو نہ تھے،
لیکن کیا کر سکتے تھے؟ آٹوں پر آنے والی روٹی کی گانٹیں غائب ہوئیں۔ مل مالکان نے نرمے کی خریداری کے لیے کاشتکاروں سے رابطے کیے۔ جلاہوں کے بنے کھدڑ کی جگہ ملوں کی بنی وائل اور واش اینڈ ویئر کے تھان دکان میں سج گئے۔ آگے بڑھنے والوں نے پرنٹڈ جوڑے خریدے اور سنہری تاروں والی جنیاں اور لاچے قصہ پارینہ ہوئے۔ جلاہوں کا کام سرد پڑا۔ کیس اور دریاں کون اور کتنی خریدتا؟ کبھی جہیزوں کے لیے یا کسی کی ساس کے مرنے پہ بیچے جانے والے سامان کے لیے خریدی جانے والی دریاں اور کیس گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے۔ آہستہ آہستہ جلاہے کاٹن ملوں میں ملازم ہونے لگے، لیکن ان سرد دھاتی مشینوں کے لیے ہنگم شور میں لکڑی کی نازک کھدڑیوں کی گٹھ گٹھ نہ تھی، جس کو سن کر دل خود بہت سکون اور اطمینان سے بھر جاتا تھا۔ نہ ہی ان پر پونے گزر کا پارچہ بنا جاتا تھا۔ یہاں تو جناتی مشینوں پر بے گل و غش کپڑا بن کر اور بک رہا تھا۔ جلاہوں کا کام نزاکت اور نفاست کا متقاضی تھا۔ نسل در نسل نفیس کام کرنے کے بعد یہ جلاہے قید مزدوری کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ ان میں اکثریت حافظ قرآن بھی تھے، اس لیے روزی روٹی چلتی رہی۔ خاندانی کھڑیاں ایندھن کی تالوں پر بک بکا گئی۔ جب دیسن ہی نہ رہی تو جلاہا کیا کرتا؟ تو ناظرین، یہ تھی داستان پیشہ جلاہے کی۔ جلاہا کسی قوم کا نام نہیں بلکہ ایک پیشے کا نام ہے جس میں بے شمار ذاتیں یہ کام کرتی تھی۔ تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ مزید ناظرین، گوتوں کے بارے میں، ذاتوں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ناظرین آپ کو اسی طرح کا بہترین مواد ملتا رہے، آپ جانتے رہیں، سنتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔